ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے زیادہ اہم ترین، سب سے بڑا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ سب سے اہم ترین فریضہ دین اسلام میں داخل ہو جانے والے انسان پر، کلمہ پڑھ لینے والے پر، وہ ہے نماز کا اہتمام اور انتظام۔ جس کی نماز درست ہو گئی، نماز کے تعلق سے اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اس کے جمیع معاملات سنور جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں ایک سکون، ایک اطمینان،
راحت اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، گھر کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، کاروبار کے حوالے سے، اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون نصیب ہوتا ہے، ایک برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی نماز کے معاملے کو درست کر لی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، تجربہ ہے لوگوں کا، کہ جو نماز کی قدر نہیں کرتے، نماز کے تعلق سے غافل ہیں اور بے پرواہ ہو چکے ہیں، پھر زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ لاکھوں کما لینے کے باوجود بھی وہ اس سکون کی تلاش میں ہیں جو سکون اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھا ہے۔ گھر کی طرف سے بھی کچھ پریشانی ہے، اولاد کے تعلق سے بھی کچھ پریشانی، کاروبار کے تعلق سے بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، پریشانی ہیں، الغرض زندگی گھن چکر کی طرح ہو گئی ہے، انسان مشین بن گیا ہے، لیکن سکون نہیں۔ کیسے ملے گا سکون کہ جس چیز میں اللہ نے سکون رکھا تھا انسان خود اس سے دور ہے، یعنی نماز۔ ویسے تو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، لیکن ان 5 نمازوں میں سب سے اہم ترین فریضہ یا سب سے خاص اور سب سے اہمیت کی حامل جو نماز ہے وہ ان 5 نمازوں میں عصر کی نماز ہے، وہ عصر کی نماز ہے جو ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ کے بندو تم ان تمام نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کا اہتمام، ان کی پابندی، ان کا وقت پہ ادا کرنا، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھو، اور خاص کر کے درمیانی نماز کا۔ جب 5 نمازوں کی بات آ گئی تو 5 میں عصر بھی شامل ہے، لیکن الگ سے خصوصی طور پر تاکید کے ساتھ فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور خاص خیال رکھنا ہے، خاص اہتمام کرنا ہے اس درمیانی نماز کا، یعنی کہ عصر کی نماز۔ حالانکہ 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 میں عصر بھی شامل ہے، لیکن عصر کا بطور خاص ایک ذکر فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو عصر ہے، یہ عصر کا جو وقت ہے، یہ جو نماز عصر ہے، اس کا ایک مسلمان کی یعنی ہم سب کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ہماری کتنی مختصر زندگی ہے، آپ ایک حدیث سے اندازہ کر لیجئے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنی قومیں، امتیں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اللہ نے بھیجی، ان کے مقابلے میں تمہارا دنیا میں قیام، تمہارا دنیا میں ٹھہرنا کتنا تھوڑا ہے، کتنا مختصر ہے۔ فرمایا من صلاۃ العصر الی غروب الشمس، دنیا کا زیادہ وقت گزر چکا ہے، بس اتنا سا وقت باقی ہے تمہارے لیے، اے امت محمدیہ، تمہارے لیے جتنا کہ عصر سے مغرب کا وقت ہے۔ عصر سے مغرب کتنا وقت ہے آپ کو معلوم ہے، 4 بجے ہم تقریباً عصر پڑھتے ہیں، 5:45 عصر مغرب ہو رہی ہے، 2 گھنٹے بھی پورے نہیں بنتے۔ فرمایا تمہیں اتنا صحیح وقت ملا ہے دنیا میں گزارنے کے لیے، باقی امتوں کے لیے سارا دن، تمہارے لیے اتنی سی مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ گویا دنیا کی عصر ہو چکی ہے، دنیا کی عصر، ہماری عصر بھی ہو چکی ہے، دنیا کی عصر بھی ہو چکی ہے، بس غروب آفتاب ہونے کی دیر ہے، قیامت آ جائے گی۔ کتنا گہرا تعلق ہے ایک مسلمان کی زندگی کے ساتھ اس نماز عصر کا۔
ایک اور مقام پہ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، بطور خاص فرمایا دو اوقات کا ذکر کہ خاص کر کے نماز ادا کرو۔ نماز کا عمومی حکم ویسے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن یہاں فرمایا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی نماز کی حالت میں آ کر اپنے تسبیح بیان کیجئے، حمد و ثنا بیان کیجئے، اس کی عبادت کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، دو وقت۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز؟ فجر۔ وقبل الغروب، اور فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر۔ ان دو نمازوں کا خصوصاً اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور غروب ہونے سے پہلے والی نماز۔ یہاں پر بھی ایک فجر کا ذکر ہے اور ایک عصر کا ذکر ہے۔ یہ جمعے کا روز، یہ خاص طور پر جمعے کا افضل ترین دن، اس دن کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ان فضیلتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جمعے کے روز، اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی، کچھ وقت تھوڑا سا اللہ نے اس جمعے میں ہمارے لیے رکھا ہے۔ ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوافقها عبد مسلم یصلی فیہ لا یسأل اللہ فیہا شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ میں جمعے کے روز ایک گھڑی ہے، ایک لمحہ، کچھ پل اللہ نے ایسے رکھے ہیں، اس پل میں، اس گھڑی میں، اس لمحے میں جب کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، امیر ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، جب کوئی مسلمان اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس گھڑی میں اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے کچھ مانگتا ہے، اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہے، فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں، جو وہ مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، ایک لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، اور وہ بھی عصر کے بعد ہے۔ کئی ائمہ کرام نے، کئی محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ وہ گھڑی بھی عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ جمعے کا روز افضل ترین دن، اس میں قبولیت کی گھڑی، اور خاص طور پر آتی کب ہے؟ عصر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہاں پر بھی نماز عصر کی ایک آپ کو فضیلت اور ایک اہم ترین شان نظر آئے گی۔ یہ عصر کا وقت ایسا عظیم وقت ہے، یہ عصر کی نماز اتنی اہمیت کی حامل نماز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ نماز عصر کے وقت جب مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے عصر کی، وہاں اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجتمعون فیہ ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یہ دو اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، شفٹ چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فجر کے وقت دنیا میں بھیجتا ہے امور دنیا نپٹانے کے لیے۔ ان کی ڈیوٹی کا وقت، ان کی جو شفٹ ہے وہ فجر سے شروع ہوتی، وہ فجر سے آتے ہیں اور پھر عصر تک رہتے ہیں۔ عصر کے وقت ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، ان کی شفٹ بدلتی ہے، عصر کے وقت اور فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو جو صبح کے آئے ہوتے ہیں عصر تک کے لیے ابھی وہ موجود ہوتے ہیں کہ عصر والے بھی آ جاتے ہیں، عصر والے بھی آ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر، اپنی شفٹ شروع ہونے پر۔ جب یہ آ جاتے ہیں، اب انہوں نے بھی آ کے دیکھا جو ابھی عصر میں فرشتے آئے کہ یہ فلاں فلاں لوگ یہ نماز عصر کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے بھی دیکھا، اور جو صبح سے آئے بیٹھے تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ فلاں فلاں نماز عصر کے لیے آئے ہوئے۔ اب خیر سے عصر ہوئی، عصر کے وقت شفٹ ختم ہوئی، ڈیوٹی ختم ہوئی، یہ صبح کے آئے ہوئے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ فرشتے اپنا کام پورا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکم الحاکمین، اللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے حال اور بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ علیم اور خبیر ہے۔ پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فیما ترکتم عبادی، فرشتے بتاؤ، میرے فرشتوں بتاؤ کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جب تم آئے تو اس وقت میرے بندے کس حال میں تھے؟ میرے بندے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، کہ میری بندگی کے لیے یہ آتے ہیں، یہ ہیں میرے بندے۔ اور بندہ وہی ہے جو بندگی کرے، جو بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، اللہ سے عرض کرتے اللہ جب ہم فجر میں گئے تھے، اپنی ڈیوٹی شروع ہوتے ہی فجر میں پہنچے، تو جب پہنچے تب بھی تیرے فلاں فلاں بندے وہ نماز میں مصروف تھے، یعنی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب عصر کے وقت اب آئے ہیں، آنے لگے ہیں، تو آتے ہوئے بھی ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں۔ فجر کی بھی حاضری، عصر کی بھی حاضری فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دو نمازوں کے وقت جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گواہ بن جاتے ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ فرشتوں کی گواہی، فرشتوں کی شہادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کی گواہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خصوصاً فجر اور خصوصاً عصر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور باقی نمازیں یقین مانیے بڑی آسان ہے، پھر ظہر بھی مشکل نہیں لگے گی، پھر مغرب عشاء بھی مشکل نہیں رہے گی کہ فجر جب آپ نے پڑھ لی، عصر کا وقت جب آپ نے اللہ کے گھر میں حاضری دے دی۔ عصر کا وقت کیوں خاص ہے؟ یہ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، امور معیشت کے لیے بڑا تیز رفتار وقت ہوتا ہے۔ ہر ایک کاروبار میں، دنیا داری میں، دنیا کمانے میں، ہر لحاظ سے عصر کا وقت جو ہے وہ کاروباری اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے مصروف ترین وقت ہوتا ہے، مصروف ترین وقت ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے کاروبار کا۔ اس وقت کی حاضری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بطور خاص ذکر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ کچھ لوگ، سب نہیں، اللہ کے کچھ بندے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، فرمایا ایسے ہیں وہ تجارت میں مصروف ہو، دکان میں بیٹھے ہوئے مصروف ہو، اپنے آفس اور دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہو، یا کھیل کے میدان میں کھیل میں لگے ہوئے ہو، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، یا باہر دوستوں یاروں کی محفل اور مجلس لگی ہوئی ہو، دنیا کے کسی معاملے میں وہ پھنسے ہوئے ہوں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب سے لا تعلق ہو کر وہ اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے آ جاتے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، ان کو کوئی شے اللہ کے ذکر سے اور نماز کی ادائیگی سے نہیں روک پاتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، حقیقت میں ان کے دلوں میں اس دن کا ڈر ہے، اس دن کی جو شدت ہے اس سے وہ خوف کھاتے ہیں، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل حلق میں آ جائیں گے، اس دن کی سختیوں سے وہ ڈرتے ہوئے وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صبح کی سردی گرمی بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور شام کی تجارت کا کچھ گھاٹا بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے
حاضری دینے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ نماز عصر یا نماز فجر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک رات 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اس صحن میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ پوری آب و تاب کے ساتھ 14ویں کا چاند نظر آ رہا، اس کی روشنی، اس کی کرنیں چہار سو پھیلی ہوئی ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ایک منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، نصیحت کے لیے، وعظ کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا کہ جس طرح تم بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے تم سب مل کر 14ویں کے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کوئی شے تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ سب کو یکساں طور پر نظر آتا ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، جھونپڑی میں رہنے والا، کرائے کے کچے مکان میں رہنے والا اگر کرایہ دار ہے اس کو بھی 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، اپنے بنگلے، کوٹھی اور محل میں رہنے والے امیر کو بھی چاند ویسے ہی نظر آتا ہے۔ 14ویں کا چاند جو ہے، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، وہ غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، جو بھی ہو، جس طرح تم میں سے کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں، ایسے ہی قیامت کے روز، قیامت والے دن جو ہے تم اپنے پروردگار کو یوں ہی دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کا یوں ہی دیدار کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اسی طرح جس طرح آج تم 14ویں کے چاند کو دیکھ۔ صحابہ کرام یہ خوشخبری سن کر، اس قدر بشارت سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے اور سوال کر بیٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہوں گے، یہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا، یہ سعادت کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ خیال رکھنا کوئی شے تم پر حاوی نہ ہو، کوئی شے، نہ تمہارے دوست، نہ تمہارے گھر والے، نہ تمہارے کاروبار، نہ تمہاری دکان، نہ تمہاری تجارت، کوئی شے تم پر حاوی نہ آئے۔ 2 نمازوں کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ ایک نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی ہے، یعنی فجر، قبل طلوع الشمس، ایک نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ دیکھنا تمہاری نیند تم پر غالب نہ آئے، سردی کہیں تم پر غالب نہ آئے، تمہارا آرام، چین اور سکون، تمہارا نرم گرم بستر جو ہے تم پر غالب نہ آئے، تم پر حاوی نہ ہونے پائے۔ اٹھ جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے وقت اٹھ جاؤ۔ اور فرمایا کہ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی شے تم پر حاوی نہ آئے، دکان تم پر بھاری نہ پڑے، کسٹمر تمہارے راستہ نہ روک لے، اور تمہارے پاس جو لائنیں لگی ہوئی ہیں کام کی وہ بھی تمہاری رکاوٹ نہ بنے۔ نماز عصر کے لیے بھی آ جاؤ، فجر کے لیے تم آنا شروع کر دو، عصر کے لیے تم تیاری شروع کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار تمہیں قیامت کے دن اسی طرح ہوگا، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ پاک کی رویت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار بیان فرمایا۔ ایسا مبارک وقت ہے نماز عصر کا کہ اللہ رب کریم نے اس کی قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا عصر کی قسم، عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں نماز عصر بھی مراد ہے۔ اللہ جس کی قسم اٹھائے وہ بڑی اہمیت، بڑی شان والی، بڑی مقام والی، بڑی اہمیت والی وہ نماز ہے کہ اللہ نے اس نماز کی قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہم ترین فضیلت بیان فرمائی۔ دیکھیے موت اور میت تو ہر کسی کے ساتھ ہے،
یہ تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ والی نہیں، یہ سب نے مر جانا۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین رحمت اللہ علیہم اجمعین، کتنے اولو العزم پیغمبر دنیا میں آئے اور چلے گئے، صحابہ کرام دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، اسی طرح ہم بھی دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو موت سے تو کسی کو انکار نہیں۔ لیکن فرق ہے، ایک وہ ہے جو خاص طور پر نماز عصر کی ادائیگی کرنے والا ہے، نمازوں کا پابند انسان ہے، نمازی انسان فوت ہوتا ہے، ایک بے نمازی، دونوں کا قبر میں استقبال کیسے ہو رہا ہے، قبر میں جاتے ہی معاملہ دونوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ فرمایا ایک نمازی انسان جو نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور خصوصاً عصر، فرمایا جب اس کے اہل و عیال، اس کے لواحقین اور اس کے عزیز و اقارب اس کو دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں، مٹی ڈال کر دعا پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منکر نکیر دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ قبر کے یہ تمام احوال اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اتنا ایمان ہے جتنا اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے، جتنا آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اس قدر ان احادیث پر بھی ایمان۔ فرمایا منکر نکیر آتے، آپ کو پتہ ہے وہ 3 سوال لے کر آئیں گے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اپنے نبی کا تعارف کرواؤ، کس کی دنیا میں مان کر آئے ہو، کس کے پیچھے چلتے رہے ہو، تعارف کرواؤ، کس کی پیروی کر کے آئے ہو بتاؤ، اور میں دینوں کا، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ فرشتے سوال لے کر آتے۔ حدیث میں آتا ہے جب فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں نا، اتاہ ملکان، حدیث کے الفاظ ہیں فیجلسانہ ویسألانہ، اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں۔ اب جب یہ مومن انسان، نمازی انسان اٹھ کر بیٹھتا ہے تو یہ ایسے ہی جیسے ہم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کو ملتا ہے، جیسے گہری نیند سے اٹھ کر جو انسان بیٹھا ہو آنکھیں ملتا ہے، پھر اس کی کچھ آنکھیں کھلتی ہیں، پھر اس کو دائیں بائیں پتہ چلتا ہے میں کہاں ہوں۔ تو ایسے ہی جیسے گہری نیند سے کوئی اٹھا ہو پھر اپنی آنکھیں ملے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میت کو بھی جب فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں نا تو یہ اپنی آنکھیں ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے سامنے ایک منظر اس کو پیش ہوتا ہے، حالانکہ لواحقین، اس کے رشتہ دار اس کو جس وقت بھی دفنا کر گئے ہوں، بھلے دن کے اجالے میں، بھلے رات کی تاریکی میں دفنا کر گئے ہوں، لیکن جب اس کو بٹھایا جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر، ایک ایسا سین اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے، ایسا اس کو لگتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس کو جو دفنا کر گئے ہیں، کیا پتہ صبح دفنا کر گئے ہوں، کیا پتہ رات کے اندھیرے میں دفنا کر گئے ہوں، لیکن ہر نمازی کے ساتھ اور خاص کر کے عصر پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوتا ہے، اس کو جب بٹھایا جاتا ہے اس کے سامنے یہ منظر ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے والا ہے۔ اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ سورج غروب ہو گیا تو میری تو عصر رہ جائے گی، او میں کتنی دیر سویا رہا ہے، میری تو نماز ہی رہ گئی، یہ فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے دعونی اصلی العصر، اپنے سوال کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھو، مجھے مہلت دو، مجھے تھوڑا سا وقت دو، پہلے مجھے عصر پڑھ لینے دو، پہلے مجھے عصر پڑھ لینے دو، پھر میں تمہارے سوالوں کے جواب بھی دے دوں گا۔ فرشتوں نے اس سے کیا پوچھنا ہے، یہ تو اللہ کا بندہ قبر میں جا کے بھی جو ہے نا اس کو عصر کی فکر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قبر کی راحت، یہ قبر کا سکون، پھر قبر کا تا حد نگاہ وسیع ہو جانا،
قبر میں اس کی طرف سے جو ہے نا جنت کی خوشبوئیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور قبر میں اندر جو ہے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنت کے ماکولات و مشروبات سے بھی اس کی تواضع ہوتی ہے، پھر جنت کے لباس بھی اس کو پہنا دیے جاتے ہیں، اور جنت کی خوشبوئیں بھی اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ بڑا انسان کامیاب انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے۔ بھلا اس نے کہاں اثر پڑنی تھی، وہاں پر تو کون سا اثر فرد ہے، لیکن یہ ایک مومن کی کرامت ہے، ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے اپنی نماز کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے۔ اور دوسرا انسان یا منافق یا کافر یا بے نمازی انسان پھر کیا جواب دے گا، کیا وہ ان سوالوں میں کامیاب ہوگا؟ یہ قبر ہی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، جو یہاں کامیاب ہو گیا بعد کے معاملات تو اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں۔ سب سے مشکل گھاٹی تو یہ ہے، اور اس مشکل گھاٹی سے بچانے والی چیز وہ نماز ہے، وہ انسان کا عمل ہے، وہ انسان کا مضبوط ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی نماز کے تعلق سے فکر مند ہونے والا بنا دے، خصوصاً فجر، عصر اور تمام نمازوں کا اہتمام اور انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والا بنا دے۔ یہ مسجدوں کے ساتھ محبت ہے، مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے، اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ بھی نصیب ہوگا ان کو جو نمازوں کے لیے آتے ہیں، جن کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِالْمَسَاجِدِ، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، ہرگز وہ شخص کبھی جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس نے فجر اور عصر کا اہتمام کر لیا۔ فجر اور عصر کا بار بار جو ذکر آ رہا ہے، حالانکہ نمازیں پانچوں فرض ہیں، لیکن یہ مشکل نمازیں اگر انسان ان کو ادا کر لے تو پھر باقی بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جو انہی کو چھوڑ دے وہ باقی کو بھی ادا نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہمیں اس تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی نمازی بنانا ہے۔ یہ نماز ہی کام آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ بیمار احباب کے لیے جنہوں نے دعائے صحت کے لیے درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے۔ جو احباب گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما دے۔ جو ہمارے بزرگ دوست احباب رشتہ دار ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب کریم سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اس مسجد کے تعلق سے بھی جو حضرات، جو میرے بھائی، جو میرے دوست اپنی خدمات سر انجام دے رہے اس مسجد کی تعمیر میں، اس کی آباد کاری میں، اور اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے میں، پھر اس کی رونق کو بڑھانے میں جن جن احباب کا جو جو کردار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ان کے ساتھ معاملہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو شاد آباد رکھے، اس کے معاونین کو، منتظمین کو،
اور جملہ احباب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔